نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آیت نمبر 60 جس کی تلاوت آپ نے ابھی سنی، اس آیت مقدسہ کا تعلق بھی قوم موسیٰ علیہ السلام جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے ان سے ہے، اور جو بات اس میں ذکر کی گئی ہے اس کا تعلق وادی سینا سے ہے، جس میں ان لوگوں نے 40 سال گزارے تھے، جہاں انہیں وادی سینا میں رہنے کے لیے سایہ فراہم کیا گیا، بادلوں کا، کھانے کے لیے من اور سلوہ پیش کیا گیا، تو وہاں انہیں پینے کے لیے پانی کی شدید قلت تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں ایک اسی جزیرے میں ایک پہاڑی ہے، وہاں پر اپنا ڈنڈا مارو۔ ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا تھا وہ اس پر مارا گیا تو رب العزت نے اسی پہاڑی سے 12 چشمے نکال دیے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کی آپس میں ناچاکیوں کا مظہر ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے، کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی درمیانہ تھا، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ وہ اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے کہ وہ ایک جگہ سے پانی بھرنے کے بھی اتفاق نہیں کر سکتے تھے۔ ایک جگہ سے پانی لے لیں، ان میں اتنا اتفاق بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو رب العزت نے ان کی یہ ہٹ درمی بھی قبول کر لی اور ان کے لیے 12 چشمے جو ہے ان کی تعداد کے حساب سے، بڑا قبیلہ ہے تو بڑا چشمہ، چھوٹا قبیلہ ہے تو چھوٹا چشمہ، ان کی ضرورت کے حساب سے ان کے لیے وہ وہاں پر چشمے پیدا کر دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر قبیلے کو بتا دیا کہ بھائی تمہارے پانی پینے کی جگہ یہ ہے۔ اس کے مطابق اللہ رب العزت نے پھر انہیں حکم دیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، عیش کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ فساد فی الارض کا مفہوم ہمارے ہاں جو عام طور پر ہوتا ہے وہ ایسے کام جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، چوری، ڈاکہ، زناکاری، شراب نوشی اور اس جیسے دوسرے کام۔ لیکن قرآن مجید کی زبان میں فساد فی الارض، اس سے مراد حکومت وقت
کی حکومت کو بگاڑنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں، وہ بغاوت کی صورت میں ہوں، وہ نافرمانی کی صورت میں ہوں، وہ سول نافرمانی کی صورت میں ہوں، یا کسی اور ایسی صورت میں جس سے حکومت وقت کا امن عامہ خراب ہو، اسے بھی فساد فی الارض میں شمار کیا جائے گا۔ آئیے اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن جو ہم ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں فہم قرآن کے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، واو کا معنی اور از کا جب۔ یہ از کی زال پر جزم نہیں ہے، زیر ہے، تو یہ زیر اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی وجہ سے آئی ہے، یہ لفظ از ہی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا۔ یہ مانگا کس کا معنی ہے؟ الف سین تا، استغفر اللہ، استغفار، الف سین تا، طلب کرنے کے معنی میں، مانگنے کے معنی میں۔ باقی لفظ ہے سقا، باقی کیا ہے؟ سقا، ساقی، ساقی کوثر، حوض کوثر پہ پانی پلانے والا، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ساقی کوثر۔ تو ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو۔ اب پینے میں وہ کیا چیز دے رہا ہے؟ پانی دے رہا ہے، دودھ دے رہا ہے، شہد دے رہا ہے، یا کچھ اور دے رہا ہے، وہ پلانے والے پہ منحصر ہے۔ لیکن ساقی کا معنی ہرگز شراب پلانے والا نہیں ہے۔ ساقی صرف پلانے والا، پینے میں کیا پیش کر رہا ہے یہ اس کی مرضی، پانی، دودھ، شہد، شراب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً ساقی جو ہے وہ شراب پینے والے کو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے۔ تو اردو میں ہمارے ہاں ساقی، ساقی کوثر، پانی پلانے والا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا۔ یہ ہم نے کس کا معنی ہے؟ نا کا۔ فعل کے آخر میں نا سے پہلے جزم، تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ باقی لفظ قل نکلا ہے قول سے، قول اقوال مقولہ، اقوال ذرعی۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب، تو مار۔ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا فقل نضرب۔ یوں محسوس ہوگا جیسے الف پر زبر ہے، حالانکہ وہ زبر نون پر ہے، فقل نضرب۔ لیکن اکیلا پڑھیں گے تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گی۔ فقل نضرب، تو ہم نے کہا تو مار۔ ضرب کاری اردو میں بولتے ہیں، ضرب کاری۔ اضرب، تو مار، حمزہ اس کے شروع میں حکم والا ہے۔ بعصاک، اپنی لاٹھی کو، یا اپنی لاٹھی سے، اپنی لاٹھی کے ذریعے، تینوں ترجمے درست ہیں۔ اپنی لاٹھی کو، اپنی لاٹھی کے ذریعے، یا اپنی لاٹھی سے، اپنی لاٹھی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بی کا معنی ہو گیا کو، کا اپنی، باقی کیا بچا؟ عصا، عصا، عصائے موسیٰ، مشہور ہے یہ جملہ، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا۔ تو عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، یہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے۔ فقل نضرب، تو ہم نے کہا تو مار، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر۔ لفظ حجر بھی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، حجر اسود، حجر و شجر۔ تو حجر کا معنی پتھر۔ فن فجرت، تو پھوٹ پڑے، انفجار، پھوٹ پڑنا۔ فجر، صبح جب آذانیں ہوتی ہیں اس وقت آسمان پر
مشرق سے مغرب کی طرف ایک لمبی لائن لگتی ہے، اسے کہتے ہیں پو پھوٹنا، فجر، پو پھوٹنا۔ یہ جو لمبی لائن ہوتی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب، صبح ہوئی نہیں ہوتی، کاذب جھوٹی، جھوٹی صبح، ابھی صبح نہیں ہوئی۔ پھر 15 سے 20 منٹ کے وقفے کے دوران وہی لمبی لائن پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ اندھیرے کے درمیان وہ لمبی لائن جیسے ہی پھیلتی ہے تو ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں فجر ہو گئی، صبح صادق، صبح صادق۔ یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے جب رمضان المبارک میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے روزہ بند کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں صبح صادق۔ فجر، پھوٹنا، فجر کا معنی پھوٹنا۔ فن فجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، اس پتھر سے۔ اسنتا عشرتا، 12، اسنا اصل میں ہے اسنان، 2، اور عشرہ 10، کتنے ہو گئے؟ 2 اور 10، 12۔ لیکن ہماری زبان میں اسنا عشرہ کا معنی 12 نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ہم اسے نئے الفاظ میں شمار کریں گے۔ اسنتا عشرتا، 12، عینن، چشمے۔ لفظ عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، اور عین کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے۔ ان تینوں معانی میں آنکھ استعمال ہو رہی ہے اگر آپ غور فرمائیں۔ جاسوس جو جاسوسی کرتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ کے کرتا ہے، اور آنکھ تو ہوتی ہی آنکھ ہے، اور چشمہ یہ پہاڑ کی آنکھ ہوتی ہے جس سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو، الحجرہ، پتھر پر، فن فجرت، تو پھوٹ پڑے۔ فجر کا معنی پھوٹنا ہوتا ہے، فجر کا معنی پھوٹنا، کہتے ہیں نا صبح فجر ہو گئی، صبح صادق۔ فن فجرت، تو پھوٹ پڑے اس سے، اسنتا عشرتا، 12، عینن، چشمے۔ قد، تحقیق، قد کا معنی البتہ، بلا شبہ، تحقیق، بے شک، سب ترجمے درست ہیں۔ قد، تحقیق، بلا شبہ، عالمہ، جان لیا، عالمہ، جان لیا، کلو اناسن، تمام لوگوں نے۔ یہ تمام کس کا معنی؟ کل کا، اور اناس، لوگ۔ کلو اناسن، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنا گھاٹ۔ گھاٹ کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ، گھاٹ کسے کہتے ہیں؟ پانی پینے کی جگہ۔ قد علمہ، تحقیق، بلا شبہ، جان لیا، کلو اناسن، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، اپنے پانی پینے کی جگہ۔ کلو، تم سب کھاؤ، یہ فعل امر ہے، کل، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت، اور یہ اصل میں اُکل ہے، اُکل، اُکلو۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کچھ قواعد کی روح سے تبدیلی کی ہے۔ کلو، تم سب کھاؤ، وشربو، اور تم سب پیو۔ اکل و شرب، ماکولات، مشروبات، کھانے اور پینے کی چیزیں، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا، اور مت، تعصوا، تم سب پھرو۔ یہ مت ترجمہ کیوں کیا گیا ہے؟
لا کے بعد فعل کے آخر میں واو الف ہے، جزم ہو یا واو الف ہو تو ترجمہ مت کرتے ہیں کیونکہ اس میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ ولا تعصوا، اور مت تم سب پھرو، یہ تعصوا نیا لفظ ہے، فی الارض زمین میں، مت تم سب پھرو زمین میں، مفسدین فساد مچانے والے بن کر۔ مفسد شروع میں میم پیشمو اور آخر سے پہلے زیر، کرنے والے کا مفہوم اس میں ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، قد علمہ تحقیق بلا شبہ جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو وشربو تم سب کھاؤ اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا اور مت تم سب پھرو زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں، 20% بار بار آتے ہیں اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ وہ کا معنی اور، از کا معنی جب، استسقا پانی مانگا، ساقی کوثر اور ساقی موسیٰ اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، لقومی ہی اپنی قوم کے لیے، لفظ قوم ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، فقلنا تو ہم نے کہا، قول سے نکلا یہ، اضرب تو مار، ضرب کاری، بعصاکا اپنی لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو، الحجرہ پتھر پر، حجر و شجر اور حجر اسود، حجر اسود نہیں کہنا، حجر اسود، حجر کا معنی چھوڑ دینا ہوتا ہے اور حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ فن فجرت تو پھوٹ پڑے، فجر نیا لفظ آ گیا، فجر کا معنی پھوٹنا، فن فجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12 عینن چشمے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ اب تک کتنے الفاظ آئے ہیں؟ 3، فن فجرت پھوٹ پڑے، اثنتا عشرتا 12 اور عینن چشمے، قد بے شک، علیمہ جان لیا، کلو تمام، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنا گھاٹ، اپنا پینے کی جگہ، اکل و شرب وغیرہ آ جائے گا، کلو تم سب کھاؤ، اکل و شرب، اور وشربو تم سب پیو، اکل و شرب اکٹھا آ جائے گا، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور مت، تعصوا تم سب پھرو، تم سب پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے گھاٹ کو، کلو واشربوا من رزق اللہ ہم نے ان سے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔